السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق احمد آزاد۔ مسکرائیں، ہم اپنے پیر و مرشد، اپنے قبلہ حضرت منیر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، سر منیر صاحب کے ساتھ۔ پاکستان کا قومی تعلیمی ثاثہ ہم جنہیں کہتے ہیں، یقین کیجئے ناظرین کہ جتنا فیض ہم نے ان سے حاصل کیا ہے، جتنا فیض ہماری نسلوں نے حاصل کیا ہے، بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو نہیں ہوئی۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ کی اپنی بھی بڑی خواہش تھی، ہماری بھی تھی، کچھ دوست احباب کا بھی کہنا تھا کہ 12 ربیع الاول میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ تاجدار عالم، وجہ کائنات، تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا اس پہ گفتگو کرنا، لیکن یاد کیا جائے، کہا جاتا ہے کہ پھر ہمیں آسمانوں پہ یاد کیا جائے گا۔ تو کس نظر سے ہم دیکھتے ہیں، کس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں، جو افکار ہیں، جو ان کی ہمارے لیے ڈائریکشن تھی، آج ہم اس سے کوسوں دور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لخلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ مشتاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ مہربانی کر کے بس مانسیرہ تک ہی رکھیں، تو یہ بھی بات کافی ہے کہ اتنا، ظاہر بات ہے ہم اتنے اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی سطح پر اس طرح سے ہوں۔ بہرحال آپ کا حسن ظن ہے، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے، ان کی سیرت کی بات کی ہے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بات بھی بہت اچھی کی ہے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ بات کر کے اپنا حصہ ڈال لیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں فروخت ہو رہے تھے، تو ایک بڑھیا جو ہے وہ ایک اٹی وہ اون کی لے کر، وہ بھی اس نے بھی قیمت لگائی۔ کسی نے پوچھا کہ تم یہ کدھر لے کر جا رہی ہو، تو اس نے کہا کہ سنا ہے کہ بازار مصر میں یوسف بک رہا ہے، تو میں بھی اس کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو کسی نے کہا وہاں پر تو بڑی قیمت لگ رہی ہے، تو اس نے کہا کہ بات قیمت کی نہیں ہے، بات نام شامل ہونے کی ہے کہ میں بھی یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ تو بات یہی ہے کہ ہم کہاں، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، یہ سب ہمارا اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا ہے، یہ سب تمہارا کرم آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ جڑی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ پر کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ چونکہ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تھے تو انہوں نے ان کے وسیلے سے دعا جب کی تو ان کی دعا منظور ہوئی، قبول ہوئی۔ تو پوچھا اللہ نے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ کون ہے؟ یا اللہ، میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا آپ کے نام کے ساتھ۔ اب عجیب اتفاق ہے کہ 24 لفظ ہیں اس کے کلمے کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں 12 جو ہیں وہ اللہ کے لیے اور 12 جو ہیں محمد رسول اللہ کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح سے اللہ پاک نے اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحابہ عرفات کے میدان میں جمع تھے، ان کی تعداد بھی 1,24,000 تھی، صحابہ کی تعداد۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے برابر ہمیشہ تعداد میں ہر کام میں اپنے برابر رکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جہاں تک تکالیف کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ شبی ابی طالب کو دیکھیں، 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کو بھی دیکھیں کہ پھر طرح طرح کی باتیں۔ اچھا، آج بھی میرا وہ ایک نواسا ہے، وہ مجھے پرسوں ترسوں بتا رہا تھا کہ آج بھی مجھ سے پوچھنے لگا کہ یہ چاند میں جو لکیر ہے یہ کس وجہ سے ہے، اب بھی لکیر ہے۔ تو میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا تھا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اس وجہ سے یہ لکیر نظر آتی ہے۔ تو بہرحال بچوں میں بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت ہے وہ پائی جاتی ہے۔ میں ایک 2 باتیں کر کے بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھانے کے بعد جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں ملنے والے انصار جو تھے وہ زبردست
لوگ تھے، اور جو مہاجرین تھے وہ تو ظاہر بات ہے وہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں، تو ان کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف نے ایک جنگ کے موقع پر جس جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا مال لا کر دیا، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نکلوں گا. اس نے آدھا سامان لا کر دیا. اس طرح سے کسی نے کھجوریں ڈیر کے اوپر ڈال دی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 5000 درہم یا دینار جو کہ رجل وقت تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے. تو آپ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت عطا فرمائے. تو پھر برکت یہ ہوئی کہ میں نے باقاعدہ تاریخ میں سیرت کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، خود پڑھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی جس وقت اس دنیا سے انتقال ہوا تو ان کے 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں کم و بیش 25 من سونا آیا. 25 من سونا آ رہے، 100 من سونا. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. اسی طرح سے حضرت کعب ایک صحابی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے نعت پڑھی. آپ نے اس کی جوانی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو جوان رکھے. تو کہتے ہیں کہ 120 سال عمر اس نے پائی. کتنی؟ 120 سال عمر پائی، لیکن ان کا ایک دانت بھی نہیں گرا. دانتوں سے ہی جوانی بڑا ہوتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے وہ ہمارے لیے حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن بھی تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض لوگ میں یہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا اس بات میں ہو جاتے ہیں کہ آئے جی اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اگر عبداللہ بن ابی کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا مانگے تو میں اس کو نہیں بخشوں گا. بعض لوگ بات کو اور طرف لے کر، حالانکہ اصل بات یہ ہے کیوں نہیں بخشوں گا، اس لیے نہیں بخشوں گا کہ اس نے میرے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گستاخ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں بخشے جائے گا کہ آپ کو اس نے منافق تھا، اس نے آپ کو زیادہ ستایا ہے، اس نے آپ کے ساتھ زیادہ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا میں اس کو کسی صورت میں نہیں بخشتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض لوگ اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ اس کو اپنا چوغا یا قمیض جو پہنائی تھی اس کی بنیادی میں اس نے وصیت بھی کی تھی عبداللہ بن ابی نے، لیکن اس کی اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی نے ایک موقع پر حضرت عباس کو اپنا لباس دیا تھا اور اس کے بدلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوکا دیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے پھر آپ اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اپنی بیٹی اپنے نواسوں کے ساتھ ان کی محبت. اور آج ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو کچھ کربلا میں ہوا وہ بہت بڑا ظلم ہوا، کیونکہ ہمارے بھی اب نواسے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نواسے جو اسنین ہیں، حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہے، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں مول سے سود پہ رہا، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ نواسے جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ گئے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دانا سبل اقبال کہتا ہے، وہ دانا سبل ختم الرسول مولا کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی اس نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، یہ اقبال کہتا ہے. تو کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوگ قلم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو یہ ہمارا ایمان ہے. اقبال کے بارے سے کبھی میں دیکھتا ہوں اقبال بہت بڑا عاشق رسول ہے. عاشق رسول میں کہتا ہوں کہ اقبال نے جو تفسیر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جو باتیں وہ فارسی کے اس کے فارسی کا ایک شعر ہے اس کا، تو اس کا ترجمہ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں گناہگار ہوں اور تو اپنے فضل والا ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے حساب میرا نہ لے، لیکن اگر تو آپ نے میرا حساب لینا ہی ہے تو میرا حساب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپ کر لینا ہے کہ میں ان کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں اور وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرا امتی ہے. اقبال اتنی بڑی بات کرتا ہے، تو اقبال کی تو کیا بات ہے. تو بہرحال
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، آپ جس فیلڈ میں دیکھیں، جرنیل دیکھیں، جنگ خندق جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہے، آج کے موجودہ دور کے جرنیل جو ہیں وہ اس پر کس طرح سے یہ لڑی گئی ہے، میں حیرت ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے صحابہ کرام کو پڑھانے کا جو لوگوں کو دیا، قیدیوں کو دیا کہ ان کو پڑھائیں، تو علم پر انہوں نے کتنی زور دیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یمن میں سے ایک بلایا، حکیم بلایا، اور اس کو کہا بھائی کہ ادھر مدینہ منورہ میں رہو، ادھر حکمت کرو۔ تو حالانکہ یمن میں وہ بہت اچھا کام کر رہا تھا، تو وہ جب آیا مدینہ منورہ میں کچھ دن گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو سناؤ بھائی کس طرح سے جا رہا ہے تمہارا کاروبار، تمہاری یہ حکمت؟ تو اس نے کہا جی میں تو بھوکوں مار رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا جی ادھر میں مزے کرتا تھا، یہاں پر تو کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آیا اگر لوگ طب نبوی پر عمل کریں تو ان کو کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو بہرحال مشتاق صاحب یہ باتیں ساری اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے ہیں، لیکن ان کی سنت پر ہم کسی نہ کسی طرح سے عمل پیرا ہوں تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب تعلیم پر انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا کہ علم جو ہے یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اور جہاں بھی اس کو ملے تو پالو۔ کہنے کا مطلب ہے یہودیوں سے ملتی ہے، عیسائیوں سے ملتی ہے، جس سے بھی ملتا ہے اس کو پالو، اس کو لے لو۔ آج ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ آپ سوچیں نا، میرے ہمارے بھائیوں کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اقصیٰ میں اور غزہ میں اور فلسطین میں، ہمارے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آج کوئی محمد بن قاسم نہیں ہے۔ محمد بن قاسم اس لیے کہ آپ اندازہ کریں نا، سری لنکا سے عورت ایک چلتی ہے دیمل کی بندرگاہ پر، اس کو راجہ دہر کا قافلہ لوٹتا ہے تو وہ صرف آواز نکالتی ہے، حجاج بن یوسف کیا بلاتی ہے، اور وہ پکار جو ہے وہ ریفلیکشن کر کے جاتی ہے، تو وہاں سے محمد بن قاسم آتا ہے، جس کی وجہ سے آج میں بھی مسلمان ہوا۔ وہ طارق بن زیاد نہیں ہے نا ہمارے درمیان، شہادت مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، دونوں ہی ان کے ٹھوکر سے دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہے۔ اب پہاڑ جو ہے یہ نہیں سمٹیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نہیں لائیں گے، سنت پر نہیں لائیں گے۔ اور اگر سیرت پر ہم آ جائیں تو آپ یقین کریں آج بھی جو ابراہیم کا ساری ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز کو اسلام۔ باقی سب سیکھے رہے، اگر آدمی حق ادا کرے۔ یہیں سے مجھے سر کی بات یاد آ رہی ہے کہ آج بھی کبوتر یا کوئل کو یاد کیا جا رہا ہے جس نے ایک بوند پانی لے کے، اور آج بھی جو ہے وہ چپکلی یا جو گرگٹ کہتے ہیں اس کو لوگ مارنا ثواب سمجھتے ہیں۔ تو عمل دونوں جو ہے وہ دونوں طریقے سے جاری ہے۔ ایسا میرے ذہن میں ایک تصویر آئی، ہم کیا گارڈن پبلک اسکول سیرت نبوی ایوارڈ کے حوالے سے ایک ہم سلسلہ نہ شروع کریں؟ تو یہ اب ہم سیرت نبی کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک یہ نعت کے کمپٹیشن ہمارے ہوتا ہے، اور اس طرح سے قرات کمپٹیشن ابھی 12 ربیع الاول ہوا ہے ہمارا، دونوں ہوئے ہیں، اسپیچ کے بھی مقابلے ہوئے ہیں۔ اب اسی کی بنیاد پر ایک اور کالج میں، جنرل کالجز میں یہ مقابلے ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو بہرحال ہم اپنا ایوارڈ جو ہے سیرت کے بعد جو ہے اس میں مختلف اسکولوں کو بلائیں گے۔ صرف سیرت ایوارڈ ہوگا کہ سیرت نبوی ایوارڈ معلومات کا مقابلہ ہم انشاءاللہ کروا لیں گے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اسپیچ کروا لیں گے، جی انشاءاللہ کریں گے۔ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے، ہم اپنے دین پر اگر آ جائیں، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دین پر آئیں، اللہ کے لیے دین پر آئیں گے، کامیاب ہوں گے، دنیا رجوع اللہ، ہر صورت میں رجوع اللہ، اور رجوع اللہ سے آپ کی نسلیں جو ہیں وہ انشاءاللہ دین پر آئیں گی۔ بڑوں کو دین پر آئیں، چھوٹے خود بخود وہی مقابلہ